میرے کلام کو پڑھیے، سوچیے اور عمل کریے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سے عزیز من، تجھ سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا اور تیرے بغیر چارہ بھی نہیں، بس کوشش تو کر، مدد کرنا آپ تعالیٰ کا کام ہے۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیے، کتنا ہی لمبا سفر کیوں نہ ہو، انسان جب پہلا قدم اٹھا لیتا ہے بالآخر وہ منزل تک پہنچ ہی جایا کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کرنا تجھے ہے، تو خود ہی کرے گا، دوسروں نے نہیں کرنا، دوسروں نے راستہ بتانا ہے، تیری دستگیری کریں گے، تیری رہنمائی کریں گے، بھٹکنے سے بچانے کے لیے تیری پشت پناہی کریں گے، لیکن کرنا تو نے خود ہی ہے۔ اب آپ نے کو تیراکی سیکھنی ہے تو ساری زندگی ہاتھ پاؤں چلائے نہیں ہوگا، پانی میں خود ہی داخل ہونا پڑے گا، ڈبکیاں کھانی پڑیں گی، اور بالآخر ایک دن ایسا آ جائے کہ ماہر تیراک بن جائے گا، لیکن یہ پہلے یہ خود کرنا پڑے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ تجھ سے کچھ ہو بھی نہیں رہا اور تیرے ہوئے بغیر چارہ بھی نہیں۔ تو دنیا کے معاملات دیکھ لیں کہ انسان جتنی بھی دنیا میں کوشش کرے تو بعض دفعہ دنیا کا ایک ذرہ بھی اس کے نصیب میں نہیں ہوتا جتنی کوشش کرتا ہے، اور آخرت کے معاملے میں اور رب کریم کے معاملے میں اگر وہ چند قدم بھی چلا ہے تو ادھر سے دستگیری بھی ہوگی، رہنمائی بھی ہوگی، ادھر سے کرم نوازی بھی ہوگی، اور شفقت بھی کی پوری۔ انسان کا کام کیا ہے؟ چل پڑنا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ انسان اس سلوک کے راستے میں سب سے پہلے اس چیز پہ بھٹکاتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا تجھے ان کے ساتھ، تو تجھے کیا ملا؟ تو ایسا فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میرا کام ہے حکم کو ماننا، اور نتیجہ اور صلہ مجھے اس سے کچھ غرض آئی نہیں، میرا کیا تعلق نتیجے اور صلے سے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ میرا کام یہ ہے کہ حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے آپ کی۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ اتنے عرصے میں یہ 2 4 10 دن جو بھی تو رہا میرے پاس، تو نے کوئی خلاف سنت میرا عمل دیکھا؟ نہیں حضور۔ آپ فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت؟ اللہ۔ تو جب انسان اس راستے پر چلا کرتا ہے تو اللہ کریم راستوں کو کھول دیا، کشادگی آ جایا کرتی ہے، ذکر کی طرف کوشش کرے ذکر ہو جائے کرتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں انگلینڈ میں، تو میں جب آخری بار گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگے قرآن پاک نہیں، بلکہ میں انگلش بھی نہیں جانتا اور مجھے اردو بھی نہیں آتی، میں نے کیسے گزارا کرتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں نا، تو کسی پہ W لکھا ہے، کسی پہ A لکھا ہوا ہے، میں بس وہ بورڈ دیکھ رہا تو اس شکل کا تو ادھر جانا ہے۔ تو میں نے کہا پھر میری خواہش ہے کہ استاد میں دیتا ہوں، ہے تقریباً 55 سال 60 سال کے قریب، 55 سال کے قریب، استاد میں دیتا ہوں، کوشش آپ کریں۔
अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले साल मेरी मुलाकात हुई, आए थे, मुकम्मल कुरान पाक पढ़ गए। कहाँ जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, कहाँ उनको उर्दू में अपना नाम पढ़ना भी नहीं आता, और कहाँ पूरे का पूरा कुरान पाक नाजरा पढ़ गए। कोशिश करनी इंसान का काम, और नतीजा और सिला अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। लेकिन इंसान बैठ जाए जी कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? ये अल्लाह के वलियों का काम है, उसके रास्ते पर चलना। अल्लाह के वली भी इसी तरह पहले थे, और जब उन्होंने अपना आप को उसके सुपुर्द किया, उसने फिर उनको कबूल करना शुरू कर दिया, फिर उन पर अपने इनायात की बारिश शुरू फरमा दी, फिर अपने असरार उन पर खोले, और वो खुलते चले गए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हज़रत साहब फरमाया करते थे कि आलम हमारे जद्दे आला, उनके एक दोस्त थे, तो भैंसों का काम करते थे, दूध दोना, उनका चारा डालना, गोबर साफ करना। ये तो चंद दिन के लिए उन्होंने छुट्टी ली, उनके बाप आए हम भेजने, वो ले गए घर अपने। जब घर जाके वो सोए तो बाप की जो चारपाई थी उसके पाँव उस लड़के की तरफ थे, यूसुफ नाम था उसका। तो जब सो गए तो थोड़ी देर बाद बाप को किसी ने उठाया, उठ तेरे पाँव कुतुब की तरफ है। उसने देखा तो वो अमूमन कुतुब इस तरफ को भी कहते हैं, जनूब को, शुमाल को भी, लेकिन उसने देखा शुमाल भी नहीं है और उस तरफ ही कोई नहीं। फिर सो गया, फिर थोड़ी देर बाद जब सो गया तो उठाया, उठ तेरे पाँव कुतुब की तरफ। जब 2-3 मरतबा ये मामला हुआ तो उसने चारपाई का रुख थोड़ा सा चेंज कर लिया। जब इधर आया तो हज़रत साहब की बारगाह में अर्ज़ किया, जब किबला जल्दी आ गया, हजूर ये मामला पेश आया। हजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया कि तेरा बेटा जो है इस वक्त का कुतुब है, और इसको खुद भी मालूम नहीं है। फ़कीर की सोहबत में रहा, फ़कीर ने तवज्जो फरमाई, इसने जो मैंने ड्यूटी शुक्र लगाई, तहज्जुद की भी, 5 वक्ता बाजुमात की भी, ज़िक्र इलाही की भी, ये इसने पूरी की, और अल्लाह ताला ने फिर करम नवाज़ी फरमाई, और मनसब कुतुबियत इसको अता दिया है, और इसको खुद भी जो नहीं पता कि मैं कुतुब हूँ। इस वजह से जो है ना, तो वह मना किया गया कि इसकी इज्जत करो, बेशक तुम बाप हो, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको मर्तबा और मुकाम अता फरमा दिया। और दूसरी बात यह है कि इस बात को खोलना भी था। अगर वो बाप को ना पता चलता कि आलम की ज़ुबान से ना निकलता, फिर कैसे पता चलता कि ये वक़्त का कुतुब है। अब ड्यूटी वो क्या कर रहे थे, सारा दिन वो गोबर में रहते थे, लेकिन ज़िक्र इलाही को नहीं छोड़ा, बाजुमात नमाज को नहीं छोड़ा, तहज्जुद को नहीं छोड़ा, मुराक़बे को नहीं छोड़ा। नतीजा और सिला फिर मालिक के हाथ में। अब वो कोशिश करते रहे ना, अपने पीर मुर्शिद की खिदमत भी करते रहे, और रब्बे हजूर करीम के हजूर में जो मामलात थे उसमें भी कोताही नहीं की, तो फिर मालिक ने खाली नहीं छोड़ा। मन जाहद फीना अल्लाह नहदियन्नहुम सुबुलना, जो कोशिश करते हैं हम उनको मारूम नहीं रखते। ये दुनियादार नहीं है, ये रब्बे करीम की बारगाह, ये दुनिया नहीं है। सारी ज़िंदगी काम करते रहो, हो सकता है कि सारा सरमाया ही लुट जाए, लेकिन दीन की तरफ चलो, दीन अपना बहुत कुछ अता फरमाता है। और सबसे पहले जो चीज़ अता की जाती है, माशरे में इज़्ज़त बढ़ जाएगा। जो भी दीन पर चला करता है, सिवाय मुनाफिकीन के और उन लोगों के जिनके दिल स्याह हो चुके हैं, बाकी तमाम के तमाम उसकी इज्जत करते हैं, उनके दिल में मोहब्बत बढ़ जाएगा। जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जब ऐलान फरमाया तो सबसे पहले मुखालफत किसने की? अबू जहल ने, अबू लहब ने, हज़ूर के जो करीबी, और दूर दूर से आए, चेहरा अक़दस देखा और वहीं पे दिल दे बैठे, क्योंकि उनके दिल स्याह हो चुके, पत्थर दिल थे,
ان کی آنکھیں میں روشنی نہیں تھی، کانوں میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہر طرح سے ان کے معاملات خراب تھے، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، معجزے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے نہیں تسلیم کیا، اور بعض ایسے آئے کہ جنہوں نے صرف چہرہ اقدس دیکھا اور وہیں پہ دل دے گئے، حضور کے غلام ہو گئے۔ تو جو بھی ایسے دل والے ہوتے ہیں، جب انسان نیکی کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی معاشرے میں عزت بڑھ جاتی ہے، جدھر بھی جاتا ہے اس وجہ سے، دین کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جائے گی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ ہاں سیاہ دل نہ ہو، سخت دل نہ ہو، اس نے تو مخالفت کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں چھوڑی تو یہ انسان ہی ہے، عام انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اس واسطے گھبرانا نہیں چاہیے کہ بعض مخالف اور بعض عزت کرنے والے ہیں، کہ دیکھنا یہ ہے کہ بعض عزت کرنے والے موجود ہیں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی شروع ہو چکی ہے۔ مخالفت ہونی ہوتی ہے، جہاں نعمت ہوا کرتی ہے وہاں مخالفت۔ کبھی کسی درخت پر کسی نے پتھر نہیں مارا جس پر پھل لگا، ہمیشہ اس درخت پر پتھر آتا ہے جہاں پہ پھل ہوا کرتے ہیں، اور مخالفت بھی وہاں ہوا کرتی ہے۔ اکثر مجھے سب بھی سمجھایا کرتے، میں عرض کرتا جی فلاں جو ہے نا بڑی مخالفت کر رہے ہیں بلا وجہ، شاید یہ بھی میں لفظ دہراتا کہ بلا وجہ میری طرف سے کوئی ان کی طرف کوئی ضرورت بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں، نہ کوئی میں نے ایسا کوئی تعلق رکھا ہوا ہے کہ فرماتے ہیں کہ شکر کیا کر، جب تیری مخالفت بڑھے تو شکر کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہے چاہے اخروی نعمت ہے، کوئی نعمت ہے جس نعمت پہ تجھ پر اثر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بجائے پریشان ہونے کے تو اللہ کریم کا شکر ادا کیا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کچھ عطا فرمایا ہوا ہے۔ عزیز من تجھ سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا اور تیرے بغیر چارہ بھی نہیں، بس کوشش تو کر، مدد کرنا تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت کرنل صاحب جب جمعہ شروع ہوا، حضرت صاحب نے فرمایا جمعہ آپ خود پڑھائے، حضور مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، فرمائے جتنے جو پڑھنا یہ پڑھا رہے ہیں نا، آج کل اعلیٰ سے اعلیٰ خطیب ہے، واعظ خوش بیاں ہیں جن کی قدر بھی ہے، یعنی لوگ دور دور سے بلاتے ہیں، ان سب سے پوچھ لیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا، اور جب شروع کیا رکاوٹیں بھی آئیں، زبان بھی لڑکھڑائی، سمجھ نہ آئے آگے کیا بولے، اور آج یہ وقت ہے کہ ماشاءاللہ جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس نہ کریں اور بیان کریں، تو فرماتے ہیں نہیں اب ٹائم ہو گیا جمعے کا۔ شروع کرنا بندے کا کام ہے اور تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ دعا مانگنا تیرا کام اور قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ اس سمندر دنیا میں جس کے اندر تو ہے، ہاتھ پاؤں ضرور ہلا کے موجیں تجھ کو اٹھا کر کنارہ پر لا ڈالیں گے۔ دعا مانگنا تیرا کام اور قبول کرنا اللہ کا کام ہے، کوشش تیرا کام ہے اور توفیق اس کا فعل ہے، چھوڑنا تیرا کام ہے اور بچائے رکھنا اس کا، اس کی طلب میں سچا بن کہ وہ تجھ کو اپنے قرب کا دروازہ دکھلا دے گا، تو اس کی رحمت کا ہاتھ اپنی طرف دراز اور اس کے لطف و کرم اور محبت کو اپنا مشتاق دیکھے گا، اور یہی اہل اللہ کا غایت و مقصود ہے۔ اے نفسوں اور طبیعتوں اور خواہشوں اور شیاطین کے بندوں، میں تمہارا کیا بناؤں؟ میرے پاس وہ حق در حق اور مغز در مغز اور صفائی در صفائی اور توڑنے جوڑنے کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ توڑنا ماسو اللہ سے اور جوڑنا اللہ سے۔ اے منافقوں اور اے مدعیوں، اے جھوٹو، میں تمہاری عوض کا قائل نہیں، میں تمہارے چہروں سے شرماتا نہیں ہوں کہ منہ دیکھے لحاظ سے تم کو بل ہوس
نہ کہہ سکو میں تجھ سے شرماؤں کیوں جبکہ تم اپنے پروردگار جل جلالہ سے نہیں شرماتے اور اس کے روبرو بے حیائیاں کرتے اور اس کی اور اس کے فرشتوں کی نظر کو جو تم پر تعینات ہے آدمیوں کے نظر سے بھی حقیر سمجھتے ہو کہ تنہائی میں جہاں آدمی نہ دیکھے اگرچہ خدا اور فرشتے دیکھ رہے ہو معصیت کرتے ہو. میرے پاس صدق ہے کہ اس سے ہر کافر اور منافق کذاب کا سر قطع کرتا ہوں جو نہ توبہ کرتا ہے اور نہ اپنی توبہ و معذرت کے پاؤں سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے. ایک بزرگ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ صدق اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے کہ اس کی زمین میں کہ جس کے سر پر بھی رکھی جاتی ہے اس کو کاٹ ڈالتی ہے. میرا کہنا مانو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تجھ کو چاہتا ہوں تمہارے نفع کے لیے. بے غرض دینا خدا کا کام ہے یا ولی کا جس کا فیض عام. وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں تمہارے لیے اپنے لیے نہیں. میرا تو اللہ کا جدا معاملہ ہے اور میں اس کے حکم سے دنیا اس طرف آیا ہوں کہ مخلوق خدا کو ہدایت میرے ذریعے بخشی جائے. ورنہ میں نے تو اللہ سے التجا کی تھی کہ مجھے مستوری چھپا ہوا رہنے دے اور میرا اور آپ کا جو معاملہ چل رہا ہے مخلوق کی نظروں سے یہ اوجھل رہی لیکن بحکم خدا مخلوق میں آنا پڑا ان کی اصلاح کے لیے. اس واسطے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تمہارے لیے کر رہا ہوں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ. مخلوق خدا میرا کہنا مانو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تجھ کو چاہتا ہوں تمہارے نفع کے لیے. میں تم سے مردہ ہوں کہ کوئی واسطہ نہیں رکھتا اور زندہ ہوں آپ تعالیٰ کے ساتھ. جس نے میری سچی صحبت اختیار کی وہ منتفع اور بامراد ہوا اور جس نے مجھ کو جھٹلایا اور میری صحبت میں جھوٹا ہوا وہ محروم اور دنیا و آخرت میں سزا یاب ہوا. معرفت الہی کے اسباب میں سے اللہ کے ساتھ منازعت و اعتراض کا ترک اور اس کی تدبیر پر راضی ہونا بھی ہے. اور اسی لیے مالک بن دینار نے اپنے مرید سے فرمایا تھا اگر معرفت الہی چاہتا ہے تو اس کی تدبیر اور تقدیر پر راضی ہو اور اپنے نفس و ہوا اور طبیعت و ارادہ کو ان کے متعلق شریک خدا مت بناؤ کہ تدبیر خدا کے سامنے نفس و طبیعت کی تدبیر پر چلنے لگے. اے تندرستو اور اعمال سے بے فکر ہو جانے والوں حق تعالیٰ کے انعامات میں سے تمہارا کیا کچھ ضائع ہو رہا ہے. اگر تمہارے دل سے آگاہ ہو جائیں تو تم کو بڑی حسرت و پشیمانی ہو. جاگو اے صاحبو تم ان قریب مر جانے والے ہو. روو اپنے نفسوں پر اس سے پہلے کہ دوسرے تم پر روئیں. تمہارے لیے اتنے گناہ ہیں کہ اوپر تلے چڑھ گئے اور انجام مبہم ہے. کچھ پتہ نہیں کہ توبہ و مغفرت نصیب ہوگی یا نہیں. تمہارے دل دنیا کی محبت اور حرص کے سبب مریض ہیں. ترک دنیا اور توجہ ما سوائے حق سے ان کی دعا کرو. دین کی سلامتی راس المال ہے اور اعمال صالحہ اس کے منافع ہے. مال دنیا کی کثرت جو تم کو سرکش بنائے اس کی طرف چھوڑو.
اور بقدر کفایت پر قناعت کرو۔ سمجھدار حلال دنیا ہو یا حرام کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ حلال موجب حساب ہے اور حرام موجب عذاب ہے۔ تم میں اکثر نے عذاب اور حساب کو بلا دیا۔ عزیز من، جب دنیا کی کوئی چیز تیرے سامنے آوے اور تو اپنے دل کو دیکھے کہ اس سے بچتا اور منقبض ہوتا ہے تو اس کو ترک کر دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کھجوروں کا باغ تھا اور بہت گھنا باغ تھا، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہ، تو ایک پرندہ آ گیا، نغیر نامی پرندہ، وہ کھجوروں کے جھنڈ میں پھنس گیا۔ اب اس کو نکلنے کا راستہ نہ ملے، تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ اس طرف چلی گئی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کو راستہ مل گیا یا بہرحال آپ کی توجہ بٹ گئی، نماز میں نہ رہی، تو جب فارغ ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں اس باغ کو نہیں رکھنا چاہتا، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا معاملہ ہوا؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، پرندہ آ گیا نغیر نامی، وہ پھنس گیا اور میری توجہ اس طرف چلی گئی، تو میں اس چیز کو اب رکھنا ہی نہیں چاہتا جو مجھے اور اللہ کے درمیان غفلت کا سبب بنے۔ حضور فرمائے اور ہے تمہارے پاس بچوں کے لیے؟ یہ اور باغ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اسی وقت کھڑے کھڑے اس باغ کو صدقہ کر دیا۔ تو اللہ کے بندے جو چیز بھی غافل کرے اس کو اپنے سے دور کر دیا کر، کہ یہ غفلت کا سبب بنا ہے۔ اور اس سے سب سے بہتر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ٹھیک ہے تیرے پاس اور موجود ہے، اور واقعی یہ باغ تیرے لیے غفلت کا سبب بنا تو اس کو دور کر دیا۔ عزیز من، جب دنیا کی کوئی چیز تیرے سامنے آوے اور تو اپنے دل کو دیکھے کہ اس سے بچتا اور منقبض ہوتا ہے تو اس کو ترک کر، مگر تیرے پاس تو دل ہی نہیں، تو سر تاپا نفس و طبیعت اور ہوا ہے۔ اہل دل کی صحبت اختیار کر کہ تجھے بھی دل نصیب ہو۔ اللہ تجھے دانشمند حاکم خدا پر عامل شیخ کی سخت ضرورت ہے، جو تجھے مہذب الاخلاق بنائے اور تعلیم دے اور نصیحت کرے۔ اے وہ شخص جس نے چیز کو ناچیز کے بدلہ بیچا اور ناچیز کو چیز کے بدلہ خریدا، تو نے آخرت کے بدلہ دنیا کو خریدا اور دنیا کے بدلہ میں آخرت کو بیچ دیا۔ تو ہوس در ہوس، عدم در عدم، جہل در جہل، اور بلا تفتیش و احتساب اور بلا استفسار و بلا نیست اور بغیر امر اور بغیر فعل الہی اس طرح کھاتا ہے جیسے چوپائے کھایا کرتے ہیں۔ مومن شریعت کا مباح کھایا کرتا ہے اور ولی کو کھانے کے متعلق قلب کے ذریعہ سے حکم و ممانعت ہوا کرتی ہے، اور ابدال کسی چیز کا اہتمام ہی نہیں کرتے بلکہ چیزیں خود ان میں اثر کرتی ہیں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ غیبوبت و فنائیت میں ہوتے ہیں۔ پس ولی قائم ہے حکم کے ساتھ اور ابدال مسلوب الاختیار ہے، اور سب کچھ حدود شریعت کو محفوظ رکھ کر ہوتا ہے۔ اپنے وجود اور مخلوق سے فنا ہو جانے والا حدود شریعت کو محفوظ رکھتا ہے، پھر قدرت کے سمندر میں چیختا ہے، اے قدرت والے میری دستگیری فرما۔ پس اس کی موجیں کبھی اس کو اوپر اٹھاتی ہیں اور کبھی نیچے بٹھاتی ہیں، کبھی ساحل پر لا ڈالتی ہیں، کبھی مجدار میں گراتی ہیں۔ وہ اصحاب کہف کی طرح ہو جاتا ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہم ان کو دانی اور بائیں کروٹیں دیتے ہیں کہ ان کے لیے نہ عقل ہے نہ تدبیر نہ حس، وہ لطف و قرب کے مکان میں ظاہر و باطنی آنکھیں بند کیے ہوئے سوتے ہیں۔ پس اسی طرح اس مقرب بندہ نے بھی اپنے قلب کی آنکھوں کو ماں سوى اللہ سے بند کر لیا ہے کہ نہیں دیکھتا مگر اسی کے لیے اور اسی سے، اور نہیں سنتا مگر اسی کی۔ اے میرے اللہ ہم کو فنا کر اپنے ماں سوا سے اور موجود کر اپنے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان قلوب پر بھی زنگ آیا کرتا ہے۔ قرآن پڑھنا، موت کو یاد رکھنا، اور واعظ کی مجلسوں میں حاضر ہونا ان کی سائیکل ہے، یعنی قلب زنگ آلود ہوتا ہے۔ بس اگر صاحب قلب نے اس کا تدارک کر لیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہتر، ورنہ وہ زنگ سیاہی بن جاتا ہے اور قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور نور سے دور ہونے کے سبب لکل شین سکالہ و سکالۃ القلب ذکر اللہ تعالی، ہر چیز کو زنگ لگا کرتا ہے اور ہر ایک کی زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، لسکالۃ القلب، اور جب دلوں کو زنگ لگا کرتا ہے ذکر اللہ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ زنگ دھل جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ پہلے مسجد میں حاضر ہونا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ جب نماز میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہاں سے نکلنا دشوار ہو جایا کرتا ہے۔ انسان مجبوراً باہر نکلتا ہے کہ دنیا کے کام یا بال بچوں کا کوئی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، ورنہ جن لوگوں کے دلوں سے زنگ اتر جایا کرتا ہے پھر ان کا مسجد سے باہر دل نہیں لگا کرتا، بغیر ذکر کے ان کو سانس ہی نہیں آیا کرتا، بغیر ذکر کے ان کے لیے ایسے ہے جیسے موت ہے۔ کیوں؟ وہ دل چمک چکا ہے، وہ دل صاف ہو چکا ہے، اور دل ہے کون سی جگہ؟ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ میری ذات نہ زمین میں سما سکتی ہے نہ آسمان میں، ولیکن قلب مومن میں سمایا کرتی ہے۔ اور کون سے مومن؟ جنہوں نے اس دل کو صاف رکھا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، قلب سلیم کام آئے گا، اس واسطے کہ دنیا میں اس نے اس دل کو سنبھال کے رکھا، غیر کو اس دل میں داخل ہونے نہیں دیا، سلامت رکھا اس دل کو، اور جب اس دل میں اس کی ذات سما گئی اب اس دنیا میں اس کو کسی چیز کی اور ضرورت نہیں۔ تم خدا کے ہو، خدائی ہے تمہاری ساری، یہ دل ہی ساری کائنات بن گیا۔ تو یہ اس وقت حاصل ہوا کرتا ہے جب دلوں سے زنگ دور ہو جاتا ہے، اور اس کے دور کرنے کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ کیا ہے؟ ذکر کی کثرت ہے۔ جتنا جتنا ذکر کرتے چلے جاؤ گے اتنا اتنا دل صاف ہوتا چلا جائے گا، چمک آتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس آئینہ ہو، آپ اوپر چلے جائیں چھت پہ، اس آئینہ کو صاف کریں تو جس طرف آپ آئینے کو موڑیں گے وہ ساری چیزیں آئینے میں آ جائیں گی۔ اسی طرح اللہ کے بندے، ان کے دل صاف ہو جائے کرتے ہیں، پھر لوح محفوظ پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں بیٹھ کر اس شیشے میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی چیز دور کی چیز ہوتی ہے، نزدیک کی چیز ہوتی ہے، آپ کوئی بھی بات اللہ کے بندوں سے کریں وہ تھوڑا سا توقف فرماتے ہیں، پتہ کہتا ہے کہ شاید ان کو نیند آ گئی ہے، وہ آنکھیں بند کی انہوں نے، یا سکون لینا چاہتے ہیں، اصل میں انہوں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، جب دل کو دیکھا تو دور و نزدیک کی ہر شے اس میں موجود ہوئی، اسی وقت فرما دیتے ہیں کہ ہاں یہ تیرے لیے ٹھیک ہے اور یہ تیرے لیے نہیں ٹھیک ہے، یہ معاملہ تیرا حل ہو جائے گا، یہ تیرا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جتنی یہ کائنات ہے نا میری ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح، میں جیسا چاہتا ہوں اس کو دیکھ لیتا۔ وہ کیا چیز تھی؟
وہ دلوں کی صفائی تھی. دلوں کو اتنا زیادہ صاف کر لیا تھا کہ ہر شے اس میں آ گئی. کل شین سکالا و سکالا القلب ذکر اللہ تعالیٰ. مانجتے جاؤ کتنا ہی گند کیوں نہ ہو بالآخر وہ چمک جائے گا. پھر وہ چمک ایسی چمک آئے گی جس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں گے. اب وہ کامل ہو گے نا، حکم ہوا کہ اب نکلے مخلوق میں. عرض کیا کہ اپنے پاس ہی خدمت میں رہنے دیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں حکمن نکلا ہوں. آج میں بغداد کے ممبر پر جو بیٹھا ہوا ہوں، میں اب حکمن بیٹھا ہوں. میں نے تو گزارش کی تھی کہ میرا اور اپنا معاملہ اسی طرح رہنے دیں، حکومت نہیں، آپ سے بتیرے کام لینے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح زنگ قلب